سورۃ الحاقہ کی جو آخری رکوع ہے ختم نبوت، وحی الہی اور قرآن کریم کی صداقت پر ایک مضبوط دلیل پیش کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فلا اقسم بما تبصرون، اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی جس کی تم دیکھتے ہو، جس کو تم دیکھتے ہو، اور اس کی جس کو تم نہیں دیکھتے، اس سے مراد جس کو تم دیکھتے ہو اس سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جسے تم نہیں دیکھتے اس سے مراد جبریل امین ہیں، جس کو انسان نہیں دیکھتے۔ نبی علیہ السلام کو لوگ دیکھتے تھے، آپ کی زیارت کرتے تھے، آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتے تھے، لیکن جبریل امین کو کوئی نہیں دیکھتا، اور اس زمانے میں بھی کسی نے نہیں دیکھا، اور آج بھی اور قیامت تک جبریل امین کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس سے یہی مراد ہے، اور یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ جس کو تم دیکھتے ہو، یہ جو دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں یہ مراد ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور جسے ہم نہیں دیکھتے یا جسے تم نہیں دیکھتے اس سے مراد عالم بالا کے مخلوق، فرشتے وغیرہ، جس کو انسان نہیں دیکھتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس کو تم دیکھتے ہو اور اس کی جس کو تم نہیں دیکھتے۔ اب قسم اللہ فرما رہے، قسم فرمانے کے بعد آگے کیا ارشاد ہو رہا ہے، کس چیز کی صداقت کو پیش کیا جا رہا ہے؟ ختم نبوت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی صداقت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کیا گیا وہ صحیح ہے اور حق ہے اور سچ ہے، اور یہ قرآن کریم وحی الہی ہے۔ اس کی صداقت پر اللہ تبارک و تعالی قسم فرما رہے، فرمایا انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے۔ معزز پیغام لانے والا کون؟ پیغام کون لے کر آتے تھے؟ جبریل امین، وہ معزز ہیں، وہ فرشتوں میں معزز ہیں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام میں معزز ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے معزز پیغام لانے والے کا جو ہے کلام ہے۔ کلام تو کلام الہی ہے، لیکن اس کو لانے والے جبریل امین ہیں، اور کہاں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا ہے۔ وما هو بقول شاعر، اب لوگ طعنہ دیتے تھے نا، نعوذ باللہ، ہم تو ان کی باتوں کو زبان پر لاتے ہوئے بھی ہمیں بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ اس پر بھی جو ہے وہ کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو نعوذ باللہ شاعر بھی کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، اور اسی طرح مجنون، پیچھے گزر گیا جو آیتیں گزر گئیں، مجنون کہا کرتے تھے، مجنون یعنی دیوانہ، نعوذ باللہ۔ تو فرمایا کہ وما هو بقول شاعر، یہ کسی دنیا کے شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کلام الہی قرآن، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ کسی شاعر نے کوئی جیسے اشعار لکھتے ہیں، کوئی دیوان لکھتے ہیں، کوئی جو ہے وہ اس طریقے سے اشعار لکھ کر کوئی کتاب محفوظ کرتے ہیں، یہ ایسے کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ وما قلیلا ما تؤمنون، لیکن تم ہی ہو جو تھوڑے ہی اس کے اوپر ایمان لاتے ہو، تھوڑے ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، کاہن کہتے تھے نا، جادوگر کہتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، کسی جادوگر کا کلام ہے۔ قلیلا ما تذکرون، مگر تم ہی ہو کہ تھوڑے سے ہی سبق حاصل کر لیتے ہو، اس سے تھوڑا سبق حاصل کر لیتے ہو، زیادہ سبق حاصل کرنا چاہیے قرآن کریم سے۔ اور فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ کس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور جو مکہ کے مشرک اور کافر، وہ جو یہ عقیدہ بنا کے رکھے تھے اور ان کا قول تھا، ان کا کہنا ماننا یہ تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کوئی کلام الہی نہیں ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، انہوں نے کہیں پہ جا کر کسی سے کلام سیکھ کر آ کے ہمیں سناتے ہیں، یہ کلام الہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر بالفرض ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر بالفرض میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے نا، کرتے، تو فرمایا کہ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ہی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانے ہاتھ کو پکڑ لیتے. یعنی کسی کو کسی کام سے منع کرنا ہو تو کیا کرتے ہوتے ہیں؟ ہاتھ پکڑتے ہیں. ہاتھ پکڑ منع ہو جاؤ، رک جائیں، منع ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ اگر ہماری طرف جھوٹی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کرتے تو ہم خود ان کا رب ان کے ہاتھ پکڑ لیتے. اور دانے ہاتھ بالیمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، تو ہم دائیں ہاتھ پکڑ لیتے. ثم لقطعنا منه الوتین، اور پھر ہم خود ہی ان کے شہرک کو کاٹ دیتے. شہرک کو کاٹ دیتے، منع کرتے اس بات سے کہ ہمارے طرف کیوں جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں. نعوذ باللہ. فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور اگر ہماری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹی باتیں منسوب کرتے تو تم بھی ان کے جو ہے بچاؤ کے لیے اگر آتے تو آڑے، تو فرمایا کہ تم بھی ان کے بچاؤ کے لیے آڑے نہیں آ سکتے، تم بھی ان کے بچاؤ نہیں کر سکتے تھے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. وحی الہی ہے یہ کلام، میرے نبی بھی سچے ہیں، کلام الہی بھی سچا ہے، لانے والے وہ بھی سچے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں یہ سچے ہیں، سچے رب کی طرف سے سچا کلام ہے، سچے لانے والے جبریل امین ہے، سچے جن کے اوپر نازل کیا گیا وہ رحمت للعالمین ہیں، جب یہ باتیں ہیں حقیقت ہے تو فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، پھر یقین جانو کہ یہ کلام الہی صرف اور صرف پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے سراپا نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مِنْكُمْ ان منکم مکذبین وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون اس کلام کو جھٹلاتا ہے، اس کلام کو کون جھٹلاتا ہے، کون اس کی تکذیب کرتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے، کون اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتا ہے. ہمیں معلوم ہے، ہم خوب جانتے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ ایک ایسا کلام ہے کہ قیامت کے دن کافروں کے لیے سراپا حسرت ہے، ندامت ہے. مطلب قیامت کے دن کافر اس کلام کی سچائی کو جب دیکھیں گے نا آخرت میں تو وہ حسرت کریں گے، ندامت ہوگی، انہیں شرمندگی ہوگی اپنے کیے کرتے ہوئے عمل پر، اپنے کیے گئے عمل پر، کہ کاش ہم دنیا میں اس کلام کے اوپر ایمان لاتے، اور جو اس کے اوپر ایمان لائے اور اس کو کی تلاوت کرتے رہے اور اس کو اپناتے رہے وہ تو آج عیش و عشرت میں ہے. پیچھے گزر گیا تھا نا کہ جنات النعیم قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تو وہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے. اللہ کا وعدہ ہے نا، تو اللہ کا جب وعدہ ہے تو اللہ اپنے وعدے کے مطابق جب نوازیں گے قیامت کے دن ایمان والوں کو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو، تو کافر اس دن وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ، حسرت، ندامت، شرمندگی. تو فرمایا کہ کافروں کو اس دن شرمندگی ہوگی کہ کاش دنیا میں ہم اس کے اوپر عمل کرتے تو آج ہم بھی عیش و عشرت میں ہوتے، ہم بھی جنتوں میں، باغات میں ہوتے. دیکھیں مسلمان ایمان والے کیسی جنتوں میں ہیں، باغات میں ہیں، وہ عیش و عشرت میں شامل ہے. تو فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے کیا ہے؟ حسرت ہو گئی. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے. یہ قرآن سراسر حق ہے. تو فرمایا نا کہ اس پورے رکوع کے اندر اللہ نے ایک تو ختم نبوت کی صداقت اور وحی الہی کی صداقت کو اور قرآن کی صداقت کو بیان فرمایا. فرمایا آخر میں آخری آیت ہے اس رکوع کی بھی اور اس سورۃ الحاقہ کی بھی آخری آیت ہے. فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، کلام الہی بھی حق ہے اور سچ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. تو جب یہ باتیں ساری حقیقت ہیں، سچ ہیں، حق ہیں، تو پھر فسبح بسم ربک العظیم، تو تم سب مل کر اپنے پروردگار کے عظمت والے نام کی تسبیح کرو. تم سب مل کر اپنے پروردگار کے عظمت والے نام کی تسبیح کرو. یہ عظمت والا نام ہے، یہ عظمت والا کلام ہے، تو اس کی تسبیح مت سے مراد اس کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کو پڑھنے کی بھی، اسے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.